تو اصل خرچہ ان چیزوں پہ کرنا چاہیے جو ہے جس میں نمازیوں کو فائدہ ہو نا، تو اس میں زیادہ ثواب ہے۔ یہ جو ہے دریاں ہو گئی، یہ ہیٹر، یہ جو ہے نا اس کی طرح گیزر پانی کے لیے گرمیوں میں اے سی وغیرہ، یعنی نمازیوں کو جن چیزوں میں نمازیوں کو فائدہ ہے نا، نمازی کو فائدہ پہنچتا ہے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے اپنا مال۔ کئی لوگ جو ہے نا اوپر کئی منارے مسجدوں کے بنا دیتے ہیں، چلو ایک آدھ منارہ ہو، مسافر کو پتہ چلے کہ مسجد ہے بنانوں کی، وہ زیادہ منارے بنا دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اصل جو ہے نا نمازیوں کو فائدہ دینے والی چیز، اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو ابن ماجہ میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ، انہیں صاف ستھرا رکھو، انہیں خوشبودار رکھو، یہ اصل چیز ہے۔ زیادہ آرائش پہ جو ہے نا اتنے زیادہ خرچے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ابو داؤد میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ میں مسجدوں کی آرائشیں کروں، حد سے زیادہ آرائش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد میں یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کی آرائش پہ مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، مسجدوں کی جو ہے نا زیب و زینت پہ خرچے کریں گے بہت زیادہ، اور فخر کریں گے اس چیز پہ۔ اصل چیز جو ہے نا ان چیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر فالتو پیسے ہیں، ساری ضروریات پوری ہیں، تو ساتھ دوسری مسجد وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال سادہ مسجدیں ہونی چاہیے، اور وہ چیزیں سہولیات ہونی چاہیے کہ نمازی کو فائدہ ہو، جس میں نمازی کو فائدہ ہو۔ اسی طرح میں ایک مسجد میں جو ہے نا پہلے ایک مسجد میں تھا، تو وہاں جو ہے نا یہ سامنے والی دیوار، قبلے والی دیوار مسجد کی ساری دیوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیس، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگائے ہوئے تھے شیشوں کے، چھوٹے چھوٹے ڈیزائن سارا وہ بنا کے سارا آرائش کی ہوئی تھی۔ تو ساری توجہ جو ہے نا نماز میں توجہ نہیں ہوتی تھی، وہ سارا پھر انہوں کو میں نے کہا اس کے رنگ لگا دو، پینٹ لگا دو اس کے اوپر انسان کے قد جتنا، کہ نماز میں خلل نہ ڈالے۔ تو اتنا خرچہ کیا اس بندے نے، فضول ہی کر دیا جگہ۔ تو بہرحال مسجد کی جو ہے نا یہ سامنے والی، کم از کم سامنے والی دیوار پہ تو کوئی نہ لکھائی ہونی چاہیے، سادہ دیوار ہونی چاہیے۔ یہ تو تبلیغی مراکز آپ دیکھیں ان میں کتنا سادہ کام ہوتا ہے تبلیغی مراکز میں۔ یہ تو میں ایک دو جگہ میں نے دیکھا پلستر بھی نہیں کیا، بس جو ہے نا سیدھا چونا مارا اور کام شروع کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں ٹباد مرکز، ہری پور مرکز، مردان مرکز دیکھیں، سادہ کتنی آرائش ہے ان کی، سادہ رائے بینڈ مرکز دیکھیں۔ تو یہ چیز ہے کہ سادہ کام ہونا چاہیے، جو ہے نا نمازیوں کے فائدے والی چیزیں تو ان پہ خرچ کرنا چاہیے جس میں نمازیوں کو فائدہ ہو، نمازیوں کے لیے سہولیات ہوں۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے، لہسن، تھوم، پیاز وغیرہ کھا کے کچا مسجد میں نہ آیا کرو، اور اس ساتھ یہ بتایا کہ اس کی بو ختم کرنی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیاز اور تھوم سے روکنا نہیں ہے، تو مفید چیزیں ہیں، مقصود یہ ہے کہ جو ہے نا ان کی بو ختم کر کے آنا چاہیے۔ تو اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کئی نمازی جو ہے نا نازک مزاج ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، بو کچا پیاز کی بو ہوتی بھی بڑی سخت سی بو ہوتی ہے اس کی، کچے پیاز کی، تھوم کی وغیرہ۔ تو بہرحال ان چیزوں کی بو ختم کر کے آنا چاہیے۔ ان کی جو ہے نا دھنیا کے ایک دو دانے اگر اوپر سے چبا لیے جائے تو اس کی بو ختم ہو سکتی ہے، اسی طرح ہرے دھنیا کی بھی ایک دو پتے اگر، تو بہرحال بو ختم کر کے آنا چاہیے۔ اس وجہ سے کیوں منع کیا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اصل فائدے والی چیزیں وہ ہیں کہ اس میں جو ہے نا نمازیوں کو سہولیات ہوں، نمازیوں کے لیے جو ہے نا فائدہ مند چیز ہو، نمازیوں کو تکلیف نہ دے، اس چیز پہ خرچ کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ بچنا چاہیے۔ تو یہ چیز اصل چیز یہ ہے نمازی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سامنے ایک دھاری دار کوئی پھولوں والی کوئی چادر سی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دی، فرمایا کہ اس چادر نے نماز میں، اس کپڑے نے نماز میں جو ہے نا میری توجہ ہٹائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی صحیح بخاری میں، ہٹا دی، فرمایا کہ میری توجہ اس نے خراب کر دی اس کپڑے نے۔ تو سامنے والی دیوار پہ کم از کم جو ہے نا کم از کم سامنے والی دیوار بالکل سادی ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ لکھائی اس پہ کرنی چاہیے، نہ اس پہ کوئی شیشے لگانے چاہیے، نمازی کی توجہ خراب کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ نمازی کی توجہ نہیں خراب ہونی چاہیے،
اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر اسے اس گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ لکانا یقف اربعین، کہ وہ 40 تک کھڑا رہے، انتظار کرے، لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اگر اس کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 سال انتظار۔ راوی کہتے ہیں کہ 40 کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، پتہ نہیں 40 سال کہا، 40 مہینے کہا، 40 دن کہا، 40 ہفتے کہا، بہرحال 40 کا لفظ، 40 ہفتے بھی ہوں تو بہرحال فرمایا کہ وہ 40 تک انتظار کرتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا اگر اسے اس کے گناہ کا پتہ چل جاتا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہا نمازی کی توجہ خراب ہوتی ہے اس سے نا، ورنہ کوئی نمازی کو ہلاتا تو نہیں پکڑ کے، سامنے سے گزرتا ہی ہے، تو فرمایا اس کی توجہ خراب ہوتی ہے، اس لیے منع کیا اس سے، اتنی سختی آئی۔ مساجد کو جو ہے نا اصل خرچہ جو ہے نا مساجد کے جو نمازیوں کی سہولیات کے لیے جو ہے نا ان چیزوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اصل جو ہے نا اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور مسجدوں کو جو ہے نا خوشبودار رکھنا چاہیے۔ ترمذی میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کا خیال رکھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، ایمان کی گواہی دو اس بندے کی جو مومن ہے جو مسجد کا خیال رکھتا ہے۔